الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دوسرا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر وار کیا گیا اور ان کو بھی 1 محرم کو شہید کیا گیا۔ تو ذی الحجہ کے آخری تاریخ بھی چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ محرم بھی قریب ہے۔ تو اس واسطے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل اس پر بات کریں گے، کیونکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے مجلسوں کے اندر عمر کا تذکرہ کیا کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اپنے مجلسوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے رہا کرو، کیونکہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حکم دیا کرتی تھی۔ تو اسی واسطے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں اور ان کے کچھ فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو اس کا واقعہ کیا ہے؟ ان کا واقعہ یوں ہوا کہ مکے کے اندر بڑے بڑے جو سردار حضرات تھے وہ مشورہ کر رہے تھے کہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو کیا کرنی چاہیے۔ تو اس طرح مشورہ ہو رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ چلو بھائی، میں ان کو قتل کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی اور ان کا دین نہیں پھیلے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح وہ غصے میں اپنی تلوار لیے چل رہے تھے۔ اس سے پہلے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے 30 پر 9 حضرات مسلمان ہو گئے تھے اور باقی تھے 40 سے آگے بڑھنے کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اللہ 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کے لیے دے دے۔ ایک عمر بن ہشام جس کو ابو جہل بھی کہا جاتا ہے، دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ تو دعا کرنا، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اختیار دے دیا کہ جسے چاہے آپ ہدایت دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف غصہ تھا، ان کے اندر حسد، کینہ، بغض، عداوت ویسی کوئی چیز اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں تھی۔ لیکن ابو جہل کو دیکھا گیا، خاندانی بھی ہے، لیکن پھر بھی خاندانی ہونے کے باوجود اس کے اندر حسد اور کینہ اللہ کے نبی کے بارے میں بہت زیادہ بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چنا تو ان کو ہدایت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تو اس کے بعد ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں ایک صحابی ملے تو انہوں نے پوچھا، اے عمر خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کا تو حال معلوم کر، تیرے گھر میں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ بات بولنا تھا اور غصہ آ گیا۔ تو جا رہے تھے راستے میں، ایک تو یہ واقعہ ہوا۔ تو راستے میں خطبات قاسمی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جا رہے تھے تو ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہوئی تھی تو وہاں پر لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک بھینسا یا ایک سانڈ باندھا ہوا تھا۔ تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو سانڈ کہنے لگا کہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اسلام لے آؤ، اسلام قبول کرو؟ یعنی یہ سانڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر دھکا لگا، پہلا دھکا یہاں پر لگا تھا۔ اس کے بعد آگے گئے، جا کر گھر کے پاس گئے تو دیکھا کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ آواز جو ہی آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، زور زور سے دھک دھک بول کر دروازے کو پیٹ دیا۔ تو دروازہ جو اندر قرآن پڑھا رہے تھے وہ گھر والوں نے ان کو کہیں چھپا دیا۔ ادھر سے ان کا دروازہ کھولے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، یہ کہہ کر ان کے بہن کو خوب مارا اور ان کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو بھی خوب مارا تھا۔ مارنے کے بعد دیکھا کہ اتنا مارا کہ بہن کا سر پھٹ جانا مطلب سر کو مار لگا اور وہاں سے خون بہنے لگ گئی، اتنا زور سے ان کو مارا تھا۔ خون دیکھا تو ذرا تسلی، یعنی ذرا دھیمے پڑ گئے، رک گئے بہن کا خون دیکھتے ہی، اور بہن نے بھی زور سے کہہ دیا کہ تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں اپنے دین سے ہٹنے والی نہیں، یہ بات انہوں نے کہہ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک اور دھکا لگ گیا اور اس کے اوپر سے خون بھی دیکھے تو ذرا ٹھنڈے پڑ گئی، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں لا کر دی۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت لا کر دی تو یہ ان کے سامنے پڑھا گیا۔ تو حضرت لینے کے لیے گئے تو ان کے بہن نے کہا کہ تم ابھی ناپاک ہو، جا کر غسل کر کے آؤ۔ تو انہوں نے غسل کر کے آئے، اس کے بعد آیتوں کو لیا اور دیکھ کر پڑھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، کیونکہ عرب میں اکثر لوگ لکھے پڑھے ہوئے بہت کم لوگ تھے۔ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آئے تھے، اس زمانے میں لکھے پڑھے لوگ بہت ہی کم تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھا تو کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ تو ادھر سے جب یہ بات انہوں نے کہی تو اندر سے جو صحابی ان کے بہن کو پڑھا رہے تھے وہ صحابی باہر آئے اور کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی دعا ہے؟ تو انہوں نے کہا کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک مجھے دے دے، حضرت ایک عمر بن ہشام، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو دے دو کہہ کر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دعا قبول کر لیا اور تمہیں اسلام کے لیے ہدایت دے دی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر صحابہ دیکھے اور ڈرنے لگے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور غصے میں بھی دکھ رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، اگر خیر کا فیصلہ لے کر آیا ہے، اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو اچھا کے ساتھ ویلکم کریں گے، اچھائی کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے۔ اگر برے ارادے سے وہ آ رہا ہے تو اس کے تلوار سے ہی اس کی گردن مار دیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی۔ تو جب آئے تو آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لی تو تمام صحابہ نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور اللہ اکبر کہہ کر تمام صحابہ خوشی کے مارے جوش میں رہے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کیا۔
قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم لوگ اس حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا حق پر ہے، تو پھر کیوں ہم دب کر معاملہ کریں، کیوں ہم دب کر نماز پڑھیں؟ لہٰذا چلو ہم دب کر نہیں بلکہ کھلے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، کھلے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے چل رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی حفاظت کر رہے تھے، صحابہ ان کے دائیں بائیں، کچھ جو غریب صحابہ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو تمام صحابہ مکہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر فرمایا کہ فاروق ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیا، کیونکہ وہ فارق بین الاسلامی والشرکی، یعنی وہ اسلام اور شرک کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایسا چل رہے تھے جیسے تلوار لے کر کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو مجھے روکے نماز پڑھنے سے، میں نماز پڑھنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں، مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے تلوار لے کر نکلے اور کہہ رہے تھے کہ میں اسلام قبول کر لیا ہے۔ جو اپنے ماں کو بیٹا قتل ہونے کا غم دینا چاہتا ہے، جو اپنے بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، آئے مجھ سے لڑے، یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے چل رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تھے۔ تو اسلام قبول کرنے یہ ان کا 40واں نمبر تھا۔ اس سے پہلے 30 پر 9 لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور 30 پر 9 میں حضرت حمزہ، 40ویں نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہوئے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی وجہ سے بہت ہی عزت ملی تھی، اور جب بعد میں خلیفہ بنے تو ان کے لیے اور بھی اتنے اسلام کے لیے انہوں نے کام کیا کہ ان کی وجہ سے دور دور تک کتابوں میں آتا ہے 9.5 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت پھیل گئی تھی۔ اتنے دور دور تک اسلام کو انہوں نے پھیلایا تھا، اور ان کے حکومت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بصرہ کے اندر بھی یا کہیں پر دجلہ کے کنارے پر بھی اگر کوئی بکرے کا بچہ بھی مارا جاتا تو اس کو بھی میرے ہی ذمے اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، یہ کہہ کر اتنی پابندی انہوں نے لگائی تھی۔ اور اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کرتا تھا، یا ان کی سوچ بہت دور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ اتنی دور تھی، جب بھی کوئی مشورہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تو اللہ تعالیٰ آیتیں اتارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ شراب کو حرام کر دے، اس سے پہلے حرام نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ اپنے بیویوں سے کہیے کہ وہ آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ پردہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیتیں اتار دی، کہ پردے کی آیتیں اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کی آیتیں اتار دی۔ اس طرح جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کر کوئی درخواست کرتے تو اللہ تعالیٰ قرآن آیتوں کو اتارا کرتا تھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ بہت دور کی تھی۔ اور جب بدر کا واقعہ ہوا، بدر کے اندر 70 قیدی لائے گئے، تو تمام صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے عزیز کو مار دے، اپنے رشتہ دار کو مار دے۔ میں اپنے بیٹا ہو تو میں اپنے بیٹے کو مار دوں گا، ابو بکر اپنے بھائی ہو تو اپنے بھائی کو مار دیں گے، اللہ کا اس طرح ہر ایک آدمی اپنے خاص آدمی کو مار دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری کہ آپ فدیہ لے کر چھوڑنے کی وجہ سے آئندہ سال احد کے اندر آپ کے اتنے صحابی مارے جائیں گے۔ 70 لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا تو 70 صحابی آپ کے مارے جائیں گے۔
اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کوئی عذاب اتارتا تو اس سے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچتے تھے، کیونکہ انہی کی ایک رائے تھی کہ قتل کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی منشا تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی۔ جتنے بھی صحابہ تھے، صحابہ 1,24,000 ہو، 1,25,000 یا جتنے بھی 2 لاکھ صحابہ ہو، جتنے بھی ہو، 1,24,000 صحابہ صرف حج کے اندر موجود تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کی تو اس وقت صرف حج کے اندر وہ 1,24,000 صحابہ تھے، ورنہ صحابہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کہیں زیادہ تھے، کیونکہ مکے کے اندر بھی چند لوگ تھے، مدینے کے اندر بھی چند لوگ تھے، دور دور تک جہاں تک اسلام پھیلا تھا، شام کے اندر ہو یا جہاں تک بھی اسلام پھیلا تھا، وہاں بھی صحابہ موجود تھے۔ صرف حج کے اندر 1,24,000 تھے، ورنہ صحابہ کی گنتی اللہ کے نبی کے زمانے میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ تھے۔ تو جتنے بھی صحابہ ہو، تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ خود بخود مسلمان ہونے کے لیے آئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک خاص ایسے صحابی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا ہے کہ اللہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرما۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی ہوتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بھی یہی ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو اس راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، ان کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا، تو اتنا زیادہ ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ جب وہ جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنائے گئے، مسلمانوں کی ان کو دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے پھرا کرتے تھے، اور اس سے بہت سارے حالات ان کو معلوم ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک دور میں جنگل میں دیکھا کہ آگ جل رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں کہ اتنے رات میں آگ جلائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جا کر وہاں پر دیکھا کہ ایک بڑی عورت ہے اور اس کے ساتھ 2 بچے ہیں اور وہ رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں عمر سے ملنے کے لیے آ رہی، میں فلانے گاؤں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آ رہی۔ تو پوچھا کہ پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو یہاں رات میں رکنے کے لیے یہاں پر رکی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے روئے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر انہیں کھلاتی کیوں نہیں؟ کچھ تو کھلاؤ پلاؤ یا دودھ پلاؤ، کچھ تو کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے کھلاؤ، نہ دودھ ہے نہ کوئی چیز ہے، پھر چولہے میں کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چولہے کے اندر پتھریں رکھی ہوئی ہے اور ان کو بہلانے کے لیے میں بہلانے کے لیے اس طرح کر رہی، لیکن یہ سوتے بھی نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً وہاں سے گئے اور گوڈاؤن کو، جو بیت المال کا گوڈاؤن تھا، وہاں پر گئے، وہاں پر سے کچھ آٹا وغیرہ لیا اور کچھ چیزیں لی اور اس کو اپنے کندھے پر رکھ کر آ رہے تھے تو ان کے غلام اسلم نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلم کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو اسلم نے کہا کہ وہاں پر تو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسی وجہ سے میں یہ بوجھ اٹھاتا ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد جلدی ہنڈی کو دھویا اور اس کے اندر پانی وغیرہ ڈالی، اس کے اندر جو بھی چیزیں ڈالنی تھی پکانے کے لیے، آٹا وغیرہ اور اس کے اندر کھجورے، جو بھی گھی وغیرہ جو بھی ڈالنی تھی ڈالی اور کچھ پکا کر ان لوگوں کو، بچوں کو کھلایا۔ بچے کھانے کے بعد، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے خلیفہ 900 لاکھ مربع میل پر حکومت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں بیٹھ کر اس کے اندر پھونکے مار رہے ہیں، چولہے کے اندر پھونکے مار رہے تھے، اور چولہے داڑھی کے اندر سے وہ دھواں جا رہا تھا، اور وہ پھونک مار کر چولہے کو گرم کیا اور جلایا، اس کے بعد کھانا پکا کر ان بچوں کو کھلایا۔ تو اس کے بعد ان کے غلام نے کہا کہ بھائی چلو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلے، تو انہوں نے کہا نہیں اسلم تھوڑی دیر رک جاؤ، یہ بچوں کو میں روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میں ان کو ہنستے ہوئے بھی تھوڑا دیکھ لوں۔ اس کے بعد وہ جا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کل عمر کے پاس آ کر ان کی شکایت نہ کرنا،
تو انہوں نے کہا نہیں، میں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کی شکایت کروں گی، حضرت عمر کی شکایت کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بارے میں حضرت عمر کو کیا معلوم ہوگا؟ تو اس عورت کہنے لگی تو پھر خلیفہ کیوں بنا ہے؟ ہمارے حالات معلوم نہیں کرتا ہے، ہمارے حالات جب معلوم نہیں کرتا ہے تو خلیفہ کیوں بن بیٹھا ہے؟ یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور رو کر فرمایا کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے کہہ کر وہ عورت سے معافی مانگنے لگ گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ہی عمر ہوں اور اسی وجہ سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھی عورت سے معافی طلب کی۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے ان کے یہ حال دیکھ کر ان کو معاف کر دیا۔ تو جب خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح ان کے لیے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں، آج کا کوئی بھی حکمران اس طرح نہیں کیا کرتا تھا۔ آج کا کوئی بھی حکمران اس طرح کے حالات، انسان کے حالات معلوم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو دیکھیں تو اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیسی عزت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک وادی عتیق میں جا رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ دیکھتے ہی اس کو رونے لگے۔ تو ان کے بیوی نے کہا کہ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک زمانہ تھا میرے پاس 5 اونٹنیاں تھی، میں یہاں پر چرانے آیا کرتا تھا۔ جب میں اس کو لائن میں کھڑا کرنے کا سوچتا، سامنے والے کو سیدھا کھڑا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والے کو سیدھا کرتا تو سامنے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ تو حضرت ان کے باپ خطاب نے ان کو ماری اور اڑایا، کہا کہ تجھ سے 5 اونٹیں سنبھالے نہیں جا رہے ہیں تو کیا اچھا، اور تو عرب کا ہو کر تجھ سے 5 اونٹیں سنبھالی نہیں جا رہی ہے تو کیا کرے گا بڑا بن کے؟ تو وہ بات مجھے یاد آئی۔ آج میں نے دیکھا کہ میں آج 950 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس زمانے کو جو اسلام سے پہلے کے حالات دیکھ کر رونا آتا ہے، جب مجھ سے 5 اونٹیں سنبھالی نہیں جا رہی ہے۔ آج دیکھیں تو میں اتنے میل پر حکومت کر رہا ہوں۔ یہ اسلام کی وجہ سے ہے، یہ اسلام کی وجہ سے مجھے یہ عزت ملی ہے۔ تو انسان کو عزت اسلام کی وجہ سے ملتی ہے، انسان کو عزت ایمان کی وجہ سے ملتی ہے، انسان کو آخرت میں بھی مرتبہ، اچھا مرتبہ ایمان کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جن کے نام سے ملک شام بھی تڑپتا تھا، ڈرتا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بتائے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب آخری وقت آیا تو ایک مرتبہ ابو لولو تو مجوسی تھا، تو اس نے اچھی نیزے بنایا کیا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو ابو لولو مجوسی نے کہا کہ میں نیزے بنایا کرتا ہوں۔ نیزہ ایک قسم کا چھوٹا سا چاقو کی طرح ہوتا ہے، تو وہ میں بنایا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے لیے بھی ایک بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک نیزہ بنا رہا ہوں کہ جس کو دیکھ کر تاریخ اس کو یاد کرے گی۔ یہ بات کہہ کر وہ چلے گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی، اس کو یاد رکھو، یہ مجھے قتل کرے گا اور یہ مجھے قتل کی دھمکی وارننگ دے کر جا رہا ہے، یہ قتل کی دھمکی مجھے دے کر جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دن ہوا تو 26 ذی الحجہ تھا، تو اس وقت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو سورہ فاتحہ ختم ہوا اور سورہ طٰہٰ کا ایک رکوع ختم ہوا۔ ختم ہونے کے بعد ابو لولو مجوسی نے تلوار سے وار کیا، ان کے اوپر چھری سے گھونپ دیا، تو پیٹ کے اندر تلوار نیزے سے مار دیا، جس کی وجہ سے آنتیں بھی چیرے چلے گئی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے، تو حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور امامت سنبھالی اور نماز پڑھانے لگ گئے۔ اور تمام بعض صحابہ کی اس کے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ وہ بھاگنے کے لیے جا رہا تھا تو صحابہ اتنے ٹائٹ نماز کے اندر کھڑے ہوئے تھے کہ اس کو ابو لولو کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں بنتا تھا۔ تو اس نے کم سے کم 7 آدمیوں پر وار کیا، 7 آدمیوں کو اس نے مارا تھا۔ جب دیکھا کہ راستہ نہیں بن رہا ہے، کہ جانے کے لیے راستہ نہیں مل رہا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو خودکشی، اپنے آپ کو مار کر وہیں پر ختم کر لیا تھا۔ تو اتنے صحابہ سب کے اندر اتنے ٹائٹ کھڑے ہوتے تھے، اتنا مل کر کھڑے ہوتے تھے، اگر کوئی انسان جانا چاہتا تو بھی بھاگ نہیں سکتا تھا، اتنا ٹائٹ صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔
تو اس کے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز کو مکمل کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لے گئے اور وہاں پر ان کو علاج شروع کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے مجھے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد ان کو دودھ پلایا گیا، دودھ پلاتے ہیں تو انتڑیوں سے دودھ باہر آ جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہو کہ عمر اپنے امیر المؤمنین نہ کہنا بلکہ عمر بن خطاب کہنا، یعنی میرا نام اور میرے باپ کا نام لے کر ان سے کہنا کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ سونا چاہتا ہے، یعنی وہاں پر مکہ مدینے کے اندر آرام کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں رو رہی تھی، پہلے سے رو رہی تھی کہ ابھی اللہ اپنے باپ کے غم میں اور اسی طرح اپنے شوہر کے غم میں رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کا بھی واقعہ آیا، تو یعنی مارنے کا واقعہ آیا تو اور رو رہی تھی۔ اور اس کے بعد جا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ میرا باپ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ اگر عمر چاہتے عمر کی تمنا ہے تو میں اس کو اپنے لیے قربان کرتی ہوں۔ یہ جگہ میں اپنے لیے رکھی تھی، ایک طرف میرا شوہر ہے، ایک طرف میرے باپا ہے، تو میں بھی یہیں پر کوئی کونے میں آرام کر لوں گی، یہ ارادہ کیا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہے تو میں ان کے لیے اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، یہ کہہ کر ان کو موقع دے دیا۔ اس کے بعد جا کر حضرت عبداللہ بن عمر نے عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ تو یہ بات کہی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بعد میں جب میں انتقال ہو جاؤں گا تو میرا کفن لے جا کر میرا دفنانے کے لیے جب لے جائیں گے تو ایک مرتبہ پوچھ لینا، کہیں میرے شرم میں اجازت دے دی ہو، آئندہ چل کر انکار نہ کر دے، اس لیے ایک اور مرتبہ ان سے پوچھ لینا، یہ بات انہوں نے فرمائی۔ تو اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہوا، معلوم ہوا کہ اب میرا آخری ٹائم ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر گود میں رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا نیچے رکھ دو، تو انہوں نے بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا، تو انہوں نے اپنا سر نیچے زمین پر رکھ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے گال کو مٹی سے رکھ دیا، مٹی کے لگا کر اور لگڑ کر کہہ رہے تھے کہ عمر کہ اب تیرا کیا حال بنے گا۔ جس عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لی تھی، وہ عمر کہہ رہے ہیں آئندہ میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میرا کیا معاملہ بنے گا، یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر ڈر گئے کہ تم رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ڈر رہا ہوں، آئندہ کیا ہوگا اس سے میں ڈر رہا ہوں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اللہ کے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفہ ثانی میں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی دونوں کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا کہ میں اور عمر اس طرح جنت میں ہوں گے، اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے، جنت کی خوشخبری بھی سنائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے محل کا تذکرہ بھی کیا کہ عمر تمہارا محل اس طرح ہوگا۔ اس طرح بہت ساری فضیلتیں ہیں، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کون سے اعمال ہیں، ہم جنت کا ٹھیکہ لے کر بیٹھ گئے ہیں، جنت ہمارے لیے کوئی گارنٹی کی چیز بن گئی ہے۔ 4 نمازیں کچھ پڑھ لیتے ہیں، دو کچھ اچھے اعمال کچھ کر لیتے ہیں تو ہم جنت کا ٹھیکہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اب تو پکا جنت بن گئے۔ اور آج تو یہ بھی بن گیا ہے، فلاں آدمی سے مرید ہو جائیں گے تو اب پکا جنت ہی، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ اچھے کام کی ضرورت ہے، نہ نیکی کی ضرورت ہے، فلاں کرپے والے بابا سے مرید ہو جائیں گے تو جنت کی گارنٹی مل جاتی ہے، فلاں کشمور والے بابا سے مرید ہو جائیں گے تو جنت کنفرم ہو جاتا ہے، جنت کی ٹکٹ۔ اس طرح ہم جنت کی ٹکٹ کنفرم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی بھی ضرورت ہمیں نہیں پڑ رہی ہے۔ تو اس لیے حالانکہ صحابہ کو جن کو جنت کی گارنٹی بھی مل گئی، جنت کی بشارت بھی مل گئی، جنت کا محل کس طرح ہوگا وہ بھی مل گیا، تو یہ عمر کہتے ہیں کہ میرا حال آگے کیا بنے گا۔ لیکن ہم لوگ اس کو اتنا جنت کے بارے میں ٹھیکہ لے کر بیٹھ گئے ہیں۔
افسوس کی بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اپنے گال کو رگڑ کر فرمایا تو تم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ کیا تم آخرت سے ڈر گئے، موت سے ڈر گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آگے کیا ہوگا اس سے ڈر رہا۔ یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بہت ہی مرتبہ سنا کہ میں اور عمر جنت میں ہوں گے، میں اور عمر اس طرح اٹھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بولتے ہوئے میں سنا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم میرے بارے میں گواہی دو گے کل قیامت کے دن؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی گواہی دوں گا اور میرے ساتھ میرا بیٹا حضرت حسن بھی گواہی دیں گے۔ یہ بات اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ تو اس کے بعد حضرت علی عمر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے اور ان کو لے جا کر ان کے جنازے کی نماز حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی، اور اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز صہیب رومی پڑھائے۔ تو انہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن ہوئے۔ وہ دفن ہونے کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں تو ایک تھوڑا کندھے سے اوپر کے حصے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پیروں سے ذرا نیچے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا ہے۔ کل قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کا انتقال جب ہوگا تو ان کو بائیں جانب دفنایا جائے گا۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف دفن ہیں، دوسری طرف کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو یہ شہادت ہونے سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جنت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کی قبول ہوتی ہے یا نہیں، ہمارے اعمال ہمیں کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنی چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی، صحیح اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔